امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ محمد علیہ امام اپنے زندگی کے آخری حصے میں امام نے اپنے گھر والوں کو بلایا، جمع کیا اور ان کو وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ کہ جو نماز کو ہلکا سمجھے۔ آپ سوچیں، ایک پورے اسکول آف تھاٹ کا جو آپ بانی کہہ لیں، بانی ہے نا ہمارا، ہے تو سب اول و محمد، اوسط و محمد، آخر و محمد، لیکن مکتب تو مکتب جعفری ہے نا، اس پورے سسٹم کا ہیڈ اپنی آخری ٹائم پر وصیت کر رہے ہیں۔ کیا وصیت ہو رہا ہے؟ اتنی ساری بات ہے۔ کیا کہا؟ کہ جو بھی تم میں سے نماز کو ہلکا سمجھے، ہلکا سمجھے، یعنی کہ پڑھے نہیں، ہلکا سمجھے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہلکا سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ نے کسی اور چیز کو امپورٹنس زیادہ دے دی، اس چیز کو امپورٹنس نہیں دی۔ نماز کا وقت تھا، آپ پڑھ سکتے تھے، کوئی پرابلم نہیں تھی، کوئی شرعی مجبوری نہیں تھی، کوئی سفر میں نہیں تھے، سب کچھ تھا، لیکن آپ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، آپ بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے تھے، آپ نے کوئی اور کام کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ میری بات، مطلب آپ اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہوں یہاں، تو میں کیا سمجھوں گا؟ ٹھیک ہے، کسی کی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، کسی کو کوئی بیمار ہو سکتا ہے، کسی کو ایمرجنسی ہو جائے، میسج آ جائے کہ بیٹا گھر آ جاؤ، یا کوئی پریشان کوئی ہو سکتی ہے، لیکن مثلا کسی کو ایمرجنسی نہیں ہے، وہ پھر بھی بیٹھا ہوا موبائل میں لگا ہوا ہے، تو میں کیا سمجھوں گا؟ میں سمجھوں گا کہ میری بات کی امپورٹنس نہیں ہے۔ نیچرلی آپ دو آپس میں باتیں کر رہے ہو، ایک آدمی موبائل یوز کر رہا ہو، تو آپ کیا بولتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں بھائی میری بات سنو، میری بات پہ دھیان دو، تو میری بات کی ویلیو کوئی نہیں ہے۔ خدا جب کہہ رہا ہے حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، حیا علی خیر العمل، عمل خیر کی طرف آؤ، اور میں کہہ رہا ہوں نہیں، میں ادھر دیکھ رہا ہوں، میں ادھر دیکھ رہا ہوں، میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں، میں میچ دیکھ رہا ہوں، میں باتیں کر رہا ہوں، تو مطلب کیا ہے؟ اور امام کیا کہتے ہیں؟ کہ جو نماز کو ہلکا سمجھے وہ ہمارے میں سے نہیں ہے۔ عزیزان محترم، جس نے 2 رکعت صحیح نماز پڑھ لی، اس کی اگر 2 رکعت قبول ہو گئی تو اس کی ساری زندگی ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ نماز صرف واجب عمل ہے، ظاہر واجب ہے، یہ کنیکٹیوٹی ہے، کنیکٹیوٹی۔ یہ دنیا ڈسکنیکٹ کر رہی ہے، دنیا کھینچ رہی ہے آپ کو، صبح شام رشتے، شہرت، دولت، شہوت، لسٹ، خواہشات، یہ سب کیا کر رہی ہے؟ یہ کھینچ رہی ہے آپ کو، کھینچ رہی ہے، پھر کھینچتی ہے۔ اللہ نے اتنا سسٹم ڈیزائن کر کے دیا ہے کہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں آپ نے، 3 وقت میں پڑھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، 5 وقت میں الگ پڑھتے ہیں ہمارے برادران اہل سنت، کوئی نماز تو نماز ہے، نماز کا وقت تو ہے، اول وقت ہے، ایک فضیلت کا وقت ہوتا ہے، بہرحال ایک مشترک وقت ہوتا ہے، آپ کسی بھی ٹائم میں پڑھیں۔ لیکن اللہ نے کہ یہ بندہ اگر گمراہ ہو جائے گا، ڈی ٹریک ہو جائے گا، ایک نماز میں آ جائے میں اس کو صحیح کر دوں گا، دوسری میں ڈی ٹریک ہوگا میں تیسری میں آ جائے گا، چوتھی میں آ جائے گا، 5ویں میں آ جائے گا، کہیں تو آئے گا، کسی میں تو کنیکٹ ہو جائے گا۔ اور اگر یہ کنیکٹیوٹی آ گئی تو یہ اتنا کنیکٹ ہو جائے گا کہ اس کو پھر کسی اور سے کنیکٹ ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایسا انسان کو دے دے گا، ایسا اللہ۔ اب جب دیکھیں سب سے بہترین جگہ انسان کی، انسان کا ماتھا ہے، سر ہے، سر۔ یہ کس کے آگے، کسی آگے جھکتا ہے؟ یہ نہیں جھکتا، کس سوائے کس کے؟ خدا کے۔ جب انسان وہاں جھکا کر کہتا ہے کہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، پھر سب ختم ہو جاتا ہے ذرا۔ تو جناب لقمان نے یہی کہا بیٹے کو کہ یہ میں نے 400 انبیاء سے سیکھا ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرو۔ دوسری چیز فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کے گھر میں جاؤ، کسی کے گھر میں داخل ہو، تو اس کی ناموس سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔
حفاظت کرو. آج کل ضروری نہیں ہے آپ کسی گھر جائیں, آج کل موبائل ہے, انٹرنیٹ ہے, بہت ساری چیزیں. بہرحال یعنی اپنی آنکھوں کی حرام سے حفاظت کرو. آج سب سے زیادہ گناہ کس سے ہو رہا ہے؟ سب سے زیادہ گناہ, آسان گناہ, سستا گناہ کس سے ہو رہا ہے؟ موبائل سے. کتنا میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کر پاتا ہوں؟ آپ چاہیں یا نہ چاہیں چیزیں آتی ہیں, کیونکہ آپ کی خواہشات پہ نہیں ہے وہ, آپ اس کا اپنا سسٹم ہے, وہ الگورتھم اس کا ایسا. آپ ابھی مجلسیں سنیں گے, نوحے سنیں گے, چوتھی پانچویں چیز آئے گی. وہ اتنا سسٹمیٹک ہے. ابھی آپ کو پتا ہے اے آئی کا دور ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے, ٹھیک ہے, اسکرپٹنگ ہوئی ہوئی ہے, سب کچھ ہوئی ہوئی ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا آپ باتیں کرتے تھے تو وہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی تھی. اب آپ کو باتیں کرنے کی ضرورت, اب آپ سوچتے ہو, یہ میں نے ہم لوگوں کو تجربہ کیا ہے, اب آپ سوچتے ہو وہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں آپ سے. وہ اے آئی ہے, وہ جادو نہیں ہے. کیونکہ بہرحال وہ ان پوائنٹس کو کہ جو بہرحال آپ نے کہیں نہ کہیں بولا ہوتا ہے وہ ان کو کنیکٹ کرتا ہے. اسمارٹ ہے. اب تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. ابھی تو ہم نے خود اے آئی کے ساتھ ٹیسٹ کیا ہے, اپنی سب کچھ چہرہ, آواز, کچھ اور بول رہے ہیں کسی اور زبان کے اندر, یہی پورا اسٹائل ہے, سب کچھ یہی ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ دوسری لینگویج کے اندر ہے. فیل ہی نہیں ہو رہا, اے آئی ہے. آپ موبائل سب سے زیادہ ابھی جو مشکلات ہیں, ٹینشن ہے, وہ سب اسی موبائل کی وجہ سے. دشمن اسی سے ڈیٹا آپ کا کلیکٹ کرتا ہے. ابھی ایران میں حالیہ آنے والے واقعات میں جو کیسز ہوئے ہیں وہ سب موبائل کی وجہ سے ہوئے, موبائل کی وجہ سے ہوئے. آپ ساری انفارمیشن شیئر کرتے ہو, ساری چیزیں کرتے ہو. وہ اینالائز کرتا ہے ایک قوم کے اندر کون سی کمزوریاں پائی جاتی ہیں, قوم کیا دیکھتی ہے, صبح شام یہ لڑکے کیا دیکھتے ہیں, صبح شام یہ کیا سنتے ہیں. وہ ڈیزائن کرتا ہے. وہ پیسہ لگا, آپ کو فری میں چیزیں مل رہی ہیں, آپ فری میں دیکھ رہے ہو بیٹھے ہوئے. وہ پیسہ کہاں سے لگ رہا ہے؟ یہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. سوشل میڈیا خاص طور پہ یہ جو رسانے, اس میں دو چیزیں ہیں, یا ہم وکٹم ہیں یعنی ہم اثرات لے رہے ہیں, یا پھر ہم سولجر ہیں. درمیان میں کوئی نہیں ہے. آپ بولو نہیں مجھے کچھ نہیں ہو رہا, ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. ہر آدمی افیکٹڈ ہے اس سے. سوشل میڈیا صرف موبائل اپلیکیشنز نہیں, ہاں بہت کچھ اور بھی, ساری ٹی وی میڈیا, یہ سب ایڈ ایڈورٹیزمنٹ سب اسی کے اندر. گناہ, جب ایک جوان رات کو اس سے گناہ ہوگا تو کیا وہ فجر کی نماز پڑھے گا؟ جب ذہن ہر وقت ڈسٹرب ہوگا, اور یہ بہت اچھی بات ہے, جوان میسج بھی کرتے ہیں بعض اوقات, اور محسوس بھی ہوتا ہے کہ جب انسان غلطی ہو جاتی ہے پچھتاتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, لیکن جب آپ ریپیٹ کرتے ہیں تو آپ کا ذہن اس میں ٹریپ ہو جاتا ہے یار. اور یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ وہی کریٹ کرتا ہے کہ جو انسان کوئی نشہ کرتا ہو اس سے جو ڈوپامائن کریٹ ہوتا ہے, مالیکیولز آپ کی باڈی کے اندر, وہی سوشل میڈیا کرتا ہے. ایڈکشن جو ہے وہ ایسی ہے. اگر آپ نے اس کو شروع میں روکا نہیں تو آج کتنے گھر برباد ہو گئے, کتنے جوان خراب ہو گئے. سوسائٹی کا آپ دیکھیں نا, کریٹیوٹی نہیں ہے, سوشل نہیں ہے. ہر آدمی وی لاگر بننا چاہتا ہے, ہر آدمی سستے میں, اور یہ سب فیک ہے. ہاں یہ جو دکھایا جاتا ہے فیک ہے. یہ ڈارک سائڈ اس کی آپ نے کبھی دیکھی نہیں زندگی کی. وہ آنکھوں کو بچائیں, آنکھوں سے ڈیٹا اندر جا رہا ہے, اور اگر غلط جائے گا تو برین کبھی بھی پازیٹیو نہیں ہوگا, اور برین پازیٹیو نہیں ہوا تو امام کے لیے کام نہیں کر پائے گا. عزیزان محترم, اب اگر آپ دیکھیں نا حالات, ہم نے تو ان ساری چیزوں کو خود محسوس کیا. ان حالات جو ہو رہے ہیں اور ہو رہے ہیں یہ امام کے ظہور کی طرف بڑھ رہے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ میں کسی گناہ میں ملوث ہوا, میں کسی غلطی میں میرا ذہن پھنسا ہوا, میں کسی چیز میں انوالو ہوا, اور ادھر امام کا ظہور ہو جائے, جا پائیں گے؟ پہنچ پائیں گے؟ نہیں پہنچ.
کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ جب امام آئیں گے تب ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں گے. ایسا نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں تاکہ امام آئیں. تیسری چیز جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے گلے کی حرام لقمے سے حفاظت کرو. نماز، آنکھیں یعنی قلب، نگاہیں اور لقمہ، یہ سارے سسٹم ہیں کہ جو انسان کے انٹرنل باطن کے سٹرکچر کو ڈیزائن کر رہے ہیں. قلب اندر ہے، آنکھوں سے اندر جا رہا ہے، ذہن پہ اثرات مرتب. لقمہ کھائیں صرف بدن کو نہیں جائے گا. لقمہ کھانے سے انسان کے بدن ہو سکتا ہے خراب چیز ہو، آپ کا بدن خراب ہو جائے، لیکن حرام لقمہ انسان کی روح پر تاثیر ڈالتا ہے. یعنی سب آپ کے انٹرنل سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے یہ انسان حلال کھائے کم کھائے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور انشاءاللہ کہ ہم سب حلال کھاتے ہیں. وہ انسان باہر جاتا ہے بغیر پوچھے دکاندار سے کوئی چیز اٹھا کے کھا لیا، حرام ہے، چاہے بے شک ایک لقمہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے ایک دانہ کیوں نہ ہو، چاہے پھل کی دکان سے کوئی چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ ہو. شاید ظاہری زندگی میں آپ کو یہ محسوس نہ ہو، مگر یہ ایک قطرہ بھی حرام انسان کی زندگی پہ تاثیر ڈالتا ہے. کسی کا حق کھایا ہوا ہے، اس کا حق کھا رہے ہیں آپ. کسی سے کوئی راضی نہیں ہے، کسی سے قرض لیا ہوا ہے آپ نے، اس کو واپس نہیں. وہ بہت ساری چیزیں اس ڈیفینیشن میں آ جائے گی. چوتھی اور آخری چیز عزیزان محترم کہ جو جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہی، وہ یہ کہی کہ جب آپس میں جمع ہو تو اپنی زبان کی غیبت سے حفاظت کرو. خوب، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم سب آپس میں جب جمع ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کوئی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم سب سے زیادہ مشغلہ کیا ہے انسان کا؟ جو تیسرا موجود نہیں ہے اس کی غیبت کرو. نفس کو بھی مزہ آتا ہے برائی کرنے میں، غیبت کرنے میں. جانے آپ کو پتہ ہے، حدیثیں آپ نے سنی نہیں ہے، تکرار کے لیے کہہ رہا ہوں، بار بار تکرار کے لیے، کہ کسی کی غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا. کیوں؟ کیونکہ مردار جو ہوتا ہے، مرا ہوا ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا، اور آپ کیا کر رہے ہو؟ اس کا گوشت کھا رہے ہو، کچھ کر نہیں سکتا. غیبت ایسے ہی ہے، شخص موجود نہیں ہے، آپ اس کی غیبت کر رہے ہو، نہ وہ ڈیفینڈ کر سکتا ہے، نہ وہ ایکسپلینیشن دے سکتا ہے، نہ وہ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. تو انسان اپنے آپ کو بچائے. ذہن محترم، اشد من الزنا، اتنا بڑا گناہ ہے اشد من الزنا. اور آج کل کا ماہ محرم شروع ہو گیا ہے، بہت پرہیز کریں، کیونکہ ہمیں مزہ آتا ہے مولاناؤں کی برائی کرنے میں، نوا خانوں کی برائی کرنے میں. تو اس سے بھی انسان اپنے آپ کو بہرحال بچائے. کوئی چیز مناسب نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، بہرحال کسی انسان ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتی ہے. سوشل میڈیا پہ ماہ محرم شروع ہو گیا ہے، پھر شروع ہو جائے گا کچھ نہ کچھ ہر سال کی طرح. دشمن بیٹھا ہوتا ہے، اتحاد کو توڑنا چاہتا ہے، مومنین کے اتحاد کو خراب کرنا چاہتا ہے. وہ کلپ نکالتا ہے، پھر آپس میں لڑواتا ہے. خوب احتیاط کریں جانا، امت کی ضرورت ہے اس ٹائم. درگزر کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو ایکسیپٹ کر لیں. کیا ہو گیا؟ امت سازی عزیزان محترم. اس کے لیے انٹرنل اسٹرکچر کو انسان بہتر کرے، انسان خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو، کنیکٹیوٹی کرے. ایک اور راستہ بہرحال وقت جو ہے وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ گیا. انسان انشاءاللہ آنے والے دنوں میں خدا ہمیں توفیق دے کہ بہرحال ہم اس مکتب کو جس طریقے سے ہے اسے حاصل کر سکیں.